تم میں ایک بہت بڑا گناہگار موجود ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش دے گا۔ اب گناہگار بھی اس میں موجود تھا، اسے پتا تو تھا میں گناہگار ہوں۔ ایک بات ذرا میری توجہ سے سننا، انسان کو اپنا خوب پتا ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ جب انسان اپنے گریبان میں جھانکتا ہے نا، صوفیاء فرماتے ہیں جب رات کو بستر پہ بیٹھا کرو تو گریبان میں جھانکا کرو کہ آج کیا کیا ہے، کیا اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے۔ انسان کیا کچھ ہے، آپ میں کیا اچھائی ہے اور آپ میں کیا برائی ہے۔ آپ جب اپنے اندر جھانکیں گے تو آپ کا ضمیر آپ کو یہ بات ضرور بتائے گا میں کیا ہوں۔ جب میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا، میرے جو اندر ایک ضمیر کھڑا ہے نا، وہ چیخے گا کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو نہیں فرمایا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی کام کرنے لگو اور وہ تمہارے دل میں کھٹ کے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو فرمایا اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لو کہ یہ کام درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ انسان کا ایک بہانہ ہے کہ پتہ نہیں ہے، اندر ایک ایسی کیفیت رب نے رکھی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ ہر کسی کو یہ تو خدا کا شکر کرو کہ ہمارے گناہ ہمارے ماتھے پہ لکھے نہیں جاتے۔ تم خدا کا شکر کرو کہ نہ جانے رات بھر تمہاری بیٹھک میں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن تمہارے دروازے پہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ تو خدا کا شکر کرو۔ آج میڈیا دیکھو، اخبار دیکھو، نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بچی ہسپتال میں دوائی لینے جاتی ہے، اسے زہر کا ٹیکہ لگا کر مار دیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ غلط کاری کی جاتی ہے، نہ جانے کون سی مسلمانی ہے، لیکن اس کے باوجود جتنا بھی انسان گناہ کرتا ہے یہ تیری وجہ سے نہیں ہے۔ نہ جانے یہ برکت ہے کس کی؟ رسول اللہ کی، کہ گناہ ہمارے ماتھے پہ لکھے نہیں جاتے۔ رات پر جو بھی منہ کالا کرے، رات بھر جو بھی کام کرے، صبح ہم اپنا منہ دھوتے ہیں تو پھر وہ منور ہو جاتا ہے۔ یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ یہ تو خدا کا شکر کرو۔ اگر ہمارے دروازے پہ جیسے پچھلی قوموں کے گناہ لکھے جاتے تھے، ان کے دروازے پہ اگر ہماری دروازے پہ لکھے جاتے تو کئی دروازے ہمارے بھرے جاتے ہمارے گناہوں سے۔ اقوام گزشتہ پوری قوم جن گناہوں میں مبتلا ہوتی تھی، آج امت محمدیہ کا ایک بندہ پوری قوم کے گناہ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک غلط کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا تباہ و برباد کیا اور ایسا ان کو اوپر اٹھایا۔ حدیث قرآن تفسیر میں آتا ہے جب وہ گئے اوپر تو اتنے اوپر اللہ ان کو لے گیا کہ پہلے آسمان کی جو مخلوق تھی ان کے مرغوں کی آذان کی آواز سننے لگی، اللہ نے اتنی بلندی سے ان کو پھر دے مارا نیچے۔ آج ایک دن میں قوم لوط کے 11 گناہ ہمارے ملک میں نوٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ماتھے پہ گناہ نہیں لکھے جاتے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بندہ جو ہے نا گناہگار، وہ یہاں سے اٹھے اور چلا جائے یہاں سے۔ اب گناہگار بیٹھا تھا، اسے پتا تھا میں گناہگار ہوں۔ اب اس نے کہا جب پوری بستی کے سامنے اٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اسی کی وجہ سے اللہ نے بارش روکی ہوئی تھی۔ اب جب اس نے یہ سوچا کہ میری تو ساری زندگی کی عزت چلی جائے گی، اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے گھٹنوں میں سر ڈال دیا اور دل ہی دل میں اس نے اپنی لو لگائی اس خدا کی طرف جو ساری دنیا والوں سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر ڈالا اور دل ہی دل میں رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے میرے مالک، 70 سال ہو گئے مجھے گناہ کرتے ہوئے، میری دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، میری جھولی میں کوئی اچھا کام نہیں ہے، میں نے ساری زندگی گزار دی گناہ کرتے ہوئے، لیکن آج تک تو نے میرا پردہ کسی پر فاش نہیں کیا۔
آج تو پوری بستی والوں پر میرا پردہ اتارنا چاہتا ہے؟ اگر میں یہاں سے اٹھوں تو ساری بستی کہے گی یہ ہے بڑا گناہگار۔ مالک میں آج سے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مالک میں آج سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، تو میرے ساتھ راضی ہو جا، آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ تو فرماتا ہے میری رحمت تو گناہگار کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تو بخشنے والا ہوں، کوئی اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے تو صحیح، کوئی مجھ سے معافی مانگے تو صحیح۔ جب اس نے معافی مانگی اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ابھی وہ مجلس بیٹھی تھی کہ بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے کہتا ہے گناہگار نکال، اور ابھی نکلا کوئی نہیں اور تو نے بارش دے دی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ گناہگار اب بھی موجود ہے، گناہگار اب بھی موجود ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے تو میں نے اسے مایوس نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی بات پر ایک بات میں اور لے آؤں مزید تقویت دینے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ امیر المؤمنین جس نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلی میں سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا۔ حضرت عمر فاروق کی نظر بھی نظر تھی، آپ کا عدل بھی مشہور ہے، عدالت بھی مشہور ہے، آپ کا نظام مملکت بھی مشہور ہے۔ آپ نے ایک نوجوان کو مشکوک حالت میں گلی میں سے جاتے ہوئے دیکھا، اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اس نے چادر کے نیچے اپنی بغل میں کچھ چھپایا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دی اور فرمایا ادھر آؤ۔ وہ نوجوان آپ کے قریب آیا، فرمایا بغل میں کیا لے رکھا ہے؟ اس نے کہا جی دودھ کی بوتل تھا، اس میں شراب تھی، شراب۔ جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا تو تیز تیز قدم اٹھانے لگا کہ کہیں حضرت عمر کا سامنا نہ ہو جائے، شراب برآمد ہو گئی تو سزا ملے گی۔ تو حضرت عمر نے اسے مشکوک جانا اور بلایا، فرمایا بوتل میں کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت عمر، اس نے کہا چلو کہہ دوں گا کہ یہ دودھ ہے، میری جان چھوٹ جائے گی بس۔ اس نے کہا جی امیر المومنین یہ دودھ کی بوتل ہے۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ، نکالو اور دکھاؤ۔ اب وہ سوچنے لگا کہ پہلے یہ کہا ہے دودھ ہے، میں نے شراب کے ڈر سے کہا ہے کہ شراب برآمد ہو جاتی تو مجھے کوڑے مارے جاتے، یہ اور بات ہے آج پرمٹ جاری کیا جائے۔ فرمایا شراب برآمد ہو جاتی تو مجھے کوڑے مارے جاتے۔ اب پھر جھوٹ بھی بول دیا ہے، دو جرم حضرت عمر کے سامنے کر لیے ہیں، اور حضرت عمر تھے کوئی آج کے جسٹس شاہد صاحب نہیں تھے کہ اپنے ہاتھ سے اٹھائی ہوئی شراب کی بوتل کو بھی شراب نہ ثابت کر سکے۔ وہ حضرت عمر تھے، ڈر تھا لوگوں کو۔ ہمارے ملک میں اعلیٰ عدلیہ کا قاضی القضات اپنے ہاتھ سے شراب اٹھائے اور پھر اسے شراب بھی ثابت نہ کر سکے، یہ جمہور ہے اور وہ قانون مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دکھا مجھے یہ شراب ہے۔ تو اب اس کا جھوٹ سامنے آنا تھا۔ اب اس نے کہا مر گیا حضرت عمر نے مجھے دیکھ لیا شراب کے ساتھ۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا دکھا۔ اب وہ ڈھیلے ڈھیلے قدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھانے لگا، ڈھیلے ڈھیلے قدم، ادھر قدم اٹھ رہے تھے حضرت عمر کی طرف، اور دل کی جو لو تھی وہ لگا رہا تھا اللہ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے قدم ظاہری طور پر اٹھائے حضرت عمر کی طرف، اور باطنی طور پر اس کا دل متوجہ ہویا اس مالک کی طرف جو سب سے پہلے راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، آج شراب لے کر جا رہا تھا، عمر کا سامنا ہو گیا، جھوٹ بول دیا دودھ ہے۔ اس نے کہا دکھا، میں دکھانے جا رہا ہوں
یا اللہ مہربانی کر آج اس شراب کو دودھ میں بدل لے، میری لاج رکھ لے، آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے ڈھیلے ڈھیلے قدم اٹھائے، عمر کے پاس پہنچا، جب اس نے نکالی نا وہ بوتل، تو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ شراب جو اپنے ہاتھوں سے لایا تھا وہ دودھ میں تبدیل ہو چکی، سبحان اللہ۔ دودھ میں تبدیل ہو گئی وہ شراب۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا دیکھو جی یہ دودھ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے کہا حضور ٹھیک